آپ تھک چکے ہیں؟ کیا آپ مایوس ہو گئے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقت پر یقین باقی نہیں رہتا۔ انسان بھول جاتا ہے کہ جس ذات نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ انہیں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے آپ کو عطا کرنے سے پہلے کچھ نشانیاں اور اشارے ضرور دکھائے گا۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ اب اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، وہ بھول جاتا ہے کہ جس رب نے یہ حالات پیدا کیے وہ انہیں بدلنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ وہ آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے، آپ کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے، اور کسی چیز یا شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمازوں، سجدوں اور تہجد تک لے جا سکتا ہے۔ تو کیا وہ آپ کے حالات بدلنے پر قادر نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہو۔ وہ دیکھ رہا ہو کہ آپ جس چیز یا شخص کی خواہش رکھتے ہیں اسے کب تک مانگتے ہیں، آپ کتنا صبر کر سکتے ہیں، آپ کا اللہ پر کتنا یقین ہے۔ کیا آپ اللہ کے خزانوں سے کبھی نا امید ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کے سجدوں میں تڑپ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ تڑپ کب تک برقرار رہتی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنی دیر سجدوں میں روتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جس کے حکم سے کائنات وجود میں آئی اور جس کے حکم سے کائنات مٹ جائے گی، آپ اس کے معجزوں پر کیوں حیران ہوتے ہیں؟ جس اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں دل عطا کیا۔ تو کیا وہ دل جو اللہ نے بنایا آپ کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کیا وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہیں، اگر وہ شخص خود بھی آپ کو انکار کرتا ہے، تب بھی اللہ کی ذات سے ناامید نہ ہونا، کیونکہ اللہ آپ کے دل اور اس شخص کے دل پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے، دلوں کے بدلنے پر قادر ہے، وہ محبتیں بدلنے پر بھی قادر ہے اور نفرتوں کو محبت میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو جب آپ کسی شخص یا چیز کو پانے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے۔ وہ آپ کے لیے ان گنت معجزے کرے گا۔ وہ ایسی نشانیاں دکھائے گا جن سے آپ جان سکیں گے کہ کوئی شخص یا چیز آپ کی تقدیر میں لکھی ہے۔ آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ادھوری دعا، کوئی ادھوری خواہش، کوئی نہ پوری ہونے والی چیز، اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ اے میرے دوست، جب آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ چیز یا شخص آپ کو ضرور عطا ہوگا۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر کبھی بھی اعتباری نہ لائیں۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو کیسے جانیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ہم کسی خاص موقع، خاص شخص یا خاص حالات کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے یا نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا اپنا ہی الگ انداز ہے، جیسے ہم کبھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ جو شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا، اس میں اللہ کی خاص حکمت ہوگی۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ایک خاص حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص آپ کے نصیب میں لکھا جاتا ہے، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ جو راستہ آپ کو دکھاتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ، ایک نیا سبق ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں اللہ کا پیغام ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ یا ایک واقعہ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں ایک خاص مقام حاصل کر لیتا ہے، یہ آپ کا منصوبہ نہیں بلکہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے، جو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔
किसी शख्स को देखकर दिल में मोहब्बत का पैदा होना आपका मंसूबा नहीं, ये अल्लाह का मंसूबा है। ये अल्लाह का एक प्लान है जिसे आप नहीं समझ सकते। अल्लाह देखता है कि आप इसे दुआओं में किस तरह मांगते हैं। जब आप अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो वो आपको हर मुश्किल और तकलीफ से निकाल देता है। जो शख्स आपके नसीब में होगा वो आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम रखेगा। वो अल्लाह की तरफ से आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास मकसद के लिए आएगा। मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त तकलीफ में हैं, आपको वो शख्स नहीं मिल रहा, आपकी कुछ दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन आप अल्लाह की ज़ात पर भरोसा तो रखें, दुआएं मांगते रहें। जिस अल्लाह ने आपके दिल में उस शख्स की मोहब्बत डाली, वही अल्लाह आपको वो शख्स अता करेगा। बस भागना छोड़ दे, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। रब्बे ताला ने हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। ना तो वक्त से पहले कुछ मांगना चाहिए और ना पीछे रह जाना चाहिए। कामयाबी तब मिलती है जब आप आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हैं। जो वक्त से आगे भागते हैं वो खाली हाथ वापस आते हैं। बिखरी हुई चीज़ों का बिखरा ही रहने दें। जब आप वक्त आएगा वो खुद ठीक हो जाएंगी। अपना इलाज खुद पर मुनहिसर है। हम खुद को खुद ही संभालते हैं, वक्त से पहले चीज़ मांगते हैं, लेकिन वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ है। हर शख्स अपने वक्त पर ही आती है और हर चीज़ अपने वक्त पर ही मिलती है। इंसान का अख्तियार किसी चीज़ पर नहीं, इसके पास एक नेमत है और वो है सब्र। सब्र करना सीखें और ख़ुद को साबिर बनाएं। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।